اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد یکون المبتدأ نکرۃ۔ ٹھیک ہے، مبتدا کے ہی احکامات چل رہے ہیں، اور پہلا تو انہوں نے یہ بتایا کہ مبتدا کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ مقدم ہو خبر پر۔ ٹھیک ہے، اسی اصول پر پھر جو ہے انہوں نے مثالیں دی تھی کہ یہ مثال جائز ہوگی، یہ مثال جائز نہیں ہوگی۔ اب دوسرا حکم بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا کے اندر اصل تو یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار مبتدا جو ہے نا وہ نکرہ بھی واقع ہو جاتا ہے۔ لیکن مبتدا جب نکرہ واقع ہوگا، نکرہ جب مبتدا واقع ہوگا تو وہ ایسا ہی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وہاں پر کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے مبتدا جو ہے نا وہ نکرہ مبتدا واقع ہوگا۔ نکرہ مطلب علی الاطلاق مبتدا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نکرہ کے اندر عموم ہوتا ہے۔ تو اب نکرہ کے مبتدا بننے کے لیے کچھ شرائط ہوں گی، ٹھیک ہے، انہی شرائط کو دیکھتے ہوئے 6 صورتیں بنتی ہیں۔ مبتدا جب نکرہ واقع ہوگا، کب واقع ہوگا، تو وہ کچھ 6 صورتیں بنتی ہیں۔ جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے، اس میں کیا پیدا ہو جائے؟ تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ احتمالات کو کم کرنا، ٹھیک ہے، ختم کر دینا یا کم کرنا، اس کو تخصیص کہتے ہیں۔ تو جب نکرہ میں کسی وجہ سے تخصیص پائی جائے تو تب اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تخصیص کن کن صورتوں میں پائی جاتی ہے، اس کی کل جو ہے نا یہ آپ کو 6 صورتیں بتائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی صورت ہے، یہ ساری یہاں آ جائیں گی، اس میں سب سے پہلی صورت ہے تخصیص بصفت، ٹھیک ہے، تخصیص بصفت، یعنی نکرہ ہو اور اس میں پھر تخصیص پیدا ہو جائے، کس کی وجہ سے؟ صفت کی وجہ سے، اس نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، تو عبدن جو تھا نا وہ نکرہ تھا، اس میں عموم تھا، یعنی ہر غلام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو۔ لیکن جب کہا عبد مؤمن، تو مومن نے آ کر کس کو نکال دیا؟ عبد کافر سے، کے اندر جو اشتراک تھا اس کا وہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا نا اس کے ساتھ۔ تو عبدن کے لفظ میں اب جو عموم تھا تو مومن نے آ کر اس کو کیا کر دیا؟ کچھ کم کر دیا، تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی کہ مومن غلام بہتر ہے کس سے؟ مشرک سے۔ تو یہ مثال ہے کس کی؟ تخصیص بصفت۔ دوسرا ہے، اس کی دوسری قسم ہے تخصیص بعلم المتکلم، یعنی متکلم کے علم کی وجہ سے، متکلم کو معلوم ہونے کی، یعنی جو کلام کرنے والا ہے اس کے علم کی وجہ سے تخصیص کا پیدا ہو جانا۔ جیسے وہ استفہام جو کس کے ساتھ آئے؟ حمزہ استفہام اور کے ساتھ آئے، جس میں 2 امروں میں سے کسی ایک کی تعیین ہو، تو وہاں پر بھی نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہے۔ جیسے اس کی مثال سے بات سمجھ آئے گی، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ارجل فی الدار ام امرأۃ، کیا گھر میں کوئی مرد ہے یا عورت؟ ٹھیک ہے، اب متکلم کو اتنی بات تو معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے گھر میں، اب وہ صرف کس کو چاہتا ہے؟ تعیین کو چاہ رہا ہے، تعیین کو معلوم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں پر رجل نکرہ ہے تو اس کو مبتدا واقع ہونا درست ہو۔ تیسری قسم ہے تخصیص بالعموم، کہ تخصیص کس کی وجہ سے پیدا ہو جائے؟ عموم کی وجہ سے، یعنی وہ نکرہ جو تحت نفی واقع ہو وہ کس کو فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا۔ تو عموم عام من حیث الافراد اور من حیث المجموع، وہ یعنی گویا کہ وہ کیا بن گیا؟ فرد واحد بن گیا۔ تو ایسی صورت میں بھی نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہے۔ جیسے ما احد خیر منک، یعنی کوئی ایک بھی آپ سے بہتر نہیں۔ اب دیکھو احد یہ نکرہ ہے اور یہ کس کے تحت میں؟ ما نفی کے تحت میں واقع ہو،
ٹھیک ہے. اب یعنی جمعی افراد میں کوئی تعدد نہیں ہوا، بلکہ یہ کس کے ہو، احدن، یہ اب کس کے مرتبے میں ہوگا، امر واحد کے مرتبے میں ہوگا. تو یہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بالعموم. اچھا یہ تو مثال ہے صاحب کافیہ کی کہ نکرہ تحت نفی کس کا فائدہ دیتا ہے، عموم کا. اب آگے شارح اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ نکرہ جو کلام مثبت میں آئے وہ بھی، اور اس سے ارادہ کس کا کر لیا جائے، عموم کا. وہ نکرہ جو مثبت کلام میں آئے یعنی نفی کے تحت میں واقع نہ ہو، مثبت کلام میں ہو، اور اس سے مراد کیا لے لی جائے، عموم مراد لے لیا جائے، اس کا بھی مبتدا واقع ہونا درست ہے. جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں، تمرۃ خیر من جرادۃ، کھجور بہتر ہے کس سے، ٹڈی سے. تمرۃ خیر من جرادۃ، کھجور بہتر ہے کس سے، ٹڈی سے. تو یہاں پر تمرۃ کیا ہے، نکرہ ہے، اور کیا بن رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے. تو یہ کس کی مثال ہے، تخصیص بالعموم کی. اور وہ تخصیص بالعموم جو کون سے کلام میں واقع ہو، کلام مثبت، منفی میں نہیں. منفی کی مثال تو دوسری آ گئی نا، ما احد خیر من. اچھا تخصیص کی چوتھی قسم ہے تخصیص بالفاعل. تخصیص بالفاعل یعنی تخصیص بالفاعل کا مطلب یہ ہے، تخصیص فاعل کی وجہ سے تخصیص نہیں، تخصیص بالفاعل کا مطلب ہے کہ کوئی اسم اس کے اندر ایسی تخصیص پائی جا رہی ہو نکرہ کے اندر جیسی تخصیص کس میں پائی جاتی ہے، فاعل میں. کیا معنی، معنی یہ ہے کہ جب ایک فعل ذکر کیا جاتا ہے نا، ابھی فاعل کو ذکر نہیں کیا، لیکن معلوم ہے کہ اس فعل کے بعد وہی آئے گا جس میں اس فعل کو کرنے کی قدرت اور صلاحیت موجود ہے. ٹھیک ہے، اب فاعل کے ذکر کرنے سے پہلے ہی فاعل کے بارے میں علم ہو گیا. تو یہاں پر بھی اسی قسم کی تخصیص پائی جاتی ہے. اس کی مثال ہے شر احر ذا ناب. شر احر ذا ناب یعنی بڑے شر نے، شر یہ نکرہ ہے نا، مبتدا بن رہا ہے، بڑے شر نے بونکوایا کس کو، ذا ناب، کتے کو. ٹھیک ہے. اب تخصیص کی پانچویں قسم جو ہے وہ کیا ہے، تخصیص بالتقدیم. اس لیے کہ نحو کا اصول یہ ہے کہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، یعنی جس کو بعد میں لے کر آنا تھا اس کو اگر مقدم کر دیں تو یہ کس کا فائدہ دیتا ہے، حصر کا فائدہ دیتا ہے. اس وجہ سے اس میں کس کے کیا آ گئی، تخصیص پیدا ہو گئی. جیسے فی الدار رجل، فی الدار. تو اب یہاں دیکھو رجل یہ نکرہ ہے اور مبتدا بن رہا ہے. رجل فی الدار یہ ترکیب درست نہیں ہے. فی الدار رجل یہ ترکیب درست ہے، اس لیے کہ فی الدار جار مجرور مل کر خبر بنیں گے. تو خبر جس کا مقام کیا تھا کہ یہ کہاں واقع ہوتی ہے، مؤخر، اس کو مقدم کر دیا. تو اس مؤخر کو مقدم کرنے سے اس میں کیا پیدا ہو گئی، تخصیص پیدا ہوگی. اس کو کہتے ہیں تخصیص بالتقدیم. اور تخصیص کی چھٹی صورت ہے تخصیص بالنسبت الی المتکلم. تخصیص بالنسبت، دوسری تھی تخصیص بعلم المتکلم، اس میں اور اس میں فرق ہے. اور یہ ہے تخصیص بالنسبت الی المتکلم. ایسی جگہ پر بھی نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہے. جیسے سلام علیک. سلام علیک اصل میں کیا ہے، سلامی علیک. اس کے معنی کیا ہے، سلامی علیک. تو اب اس کی نسبت کس کی طرف ہے، فاعل کی طرف، متکلم کی طرف ہے، یعنی میرے طرف سے سلامتی ہو آپ. تو اب دیکھو سلامی یہ معرفہ ہے، تو اس سے جو معنی حاصل ہو رہے ہیں وہ بھی کیا ہوں گے، معرفہ ہوں گے. تو سلام کا اگرچہ نکرہ ہے لیکن اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہوا کس بنا پر، تخصیص بالنسبت الی المتکلم. تو یہ 6 صورتیں ہیں کس کی، تخصیص کی. تو یہاں پر ان مقامات میں نکرہ کا مبتدا واقع ہونا درست ہے.